بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور ان ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں. اور کچھ جناب پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے، پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے وہی پرانے حربے استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ حربے کہاں سے آ رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ملک پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن پاکستان کی جو قیادت ہے وہ کافی بھرپور مزاحمت کر رہی ہے اور ڈٹی ہوئی ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے. وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو ایک پوری دنیا میں اس وقت اس نے دھوم مچائی ہوئی ہے، اور جو وزیر اعظم عمران خان کے فین ہیں اور جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ پاکستان کو دبنگ ہونا چاہیے وہ بڑے خوش ہیں. اور جو وزیر اعظم عمران خان کے اپوزیشن ہے اور جو ہر وقت ان میں دانشور بھی شامل ہیں، ان کو کوئی اور چیز تو نہیں ملی لیکن وہ بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ ناخوش ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کی یا ترقی پذیر ملکوں میں حکومتوں کا بننا، بگڑنا، گرانا، اس میں عالمی طاقتوں کا، عالمی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، بالکل ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ ترقی پذیر ممالک میں، مسلم ممالک میں حکومتوں کو گرانا اور بنانا ہوتا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے. اب وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو ابھی تک وہ مسلسل چل رہا ہے. مختلف ذرائع ابلاغ، عالمی ذرائع ابلاغ، مقامی، قومی سب چھاپ رہے ہیں. ذرا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس میں کیا کہا وزیر اعظم نے. نمبر 1 جی، جوہری پروگرام کے بارے میں سوال کیا گیا، اور سوال یہ تھا کیونکہ لگتا یہ ہے کہ جو انٹرویو کیا گیا وہ بڑا ٹارگیٹڈ تھا اور لوڈڈ سوال تھے، اسکرپٹڈ تھا، اور جو بھی اینکر پرسن کے مائنڈ میں تھا وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ چیزیں وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی کیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی کیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سوچ کیا رہی ہے. کیونکہ آفیشیل ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں وہ تو اس پہ تو ایک بحث چل رہی ہے، اس کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ذرا انٹرویو کر کے دیکھتے ہیں اور اس میں ذرا جو سامنے جو بھی مہمان ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھل کے گفتگو بھی کرتا ہے. اسی لیے یہ ایک بائی ڈیزائن یہ سارا کام کیا گیا تھا. اس میں سوالات کیا تھے؟ پہلا سوال یہ تھا کہ ایک موضوع یہ تھا کہ جی انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار بہت ہیں اور ان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اب یہ سوال تھا. اس کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمارے پاس یہ پتہ نہیں آپ کو کہاں سے پتہ چلا اور کس نے بتایا، ہمارے پاس جو جوہری پروگرام ہے، جوہری ہتھیار ہیں، وہ صرف اپنے دفاع کے لیے ہیں اور ان میں اضافہ نہیں ہو رہا. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور خاص طور پہ پھر کشمیر کی طرف وہ معاملہ لے گئے کہ ہم نے تو جو ہم جوہری طاقت بنے ہیں، جوہری ہتھیار ہمارے پاس ہیں، وہ تو ہے صرف انڈیا کی وجہ سے، اور اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو پھر دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور پھر جوہری ہتھیار کے استعمال کی نوبت تو کیا کوئی سوچے گا بھی نہیں. تو انہوں نے اس کو کلب کر دیا مسئلہ کشمیر کے ساتھ. اب اگلا سوال یہ ہو گیا جی، اور اس میں وزیر اعظم نے کہا کہ 3 جنگیں ہماری ہو چکی ہیں اور کشمیر پہ ہو چکی ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے. اب مسئلہ کشمیر کی جیسی بات آئی تو پھر اینکر نے ایک سوال، لوڈڈ سوال جو کیا، وہ پھر لے گئے چین کی طرف کہ چین جو ہے وہ ایغور کے مسلمان جو ہیں سنکیانگ میں، وہاں پہ 1 ملین مسلمانوں کے حالات یہ ہیں اور ان کے بڑے خراب حالات ہیں. اس میں پھر پاکستان کیوں نہیں چین کے بارے میں بولتا؟ تو اس میں ایک بات وزیر اعظم عمران خان نے فلسطین کا معاملہ ذکر کیا، کشمیر کا ذکر کیا، شام کا ذکر کیا، لیبیا کا ذکر کیا، عراق کا ذکر کیا، سب کا ذکر کیا. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان نے اس کا بڑا زبردست ٹیکل کیا. انہوں نے کہا کہ چین ہمارا دوست ملک ہے اور دوستوں کے ساتھ بند کمرے میں باتیں ہوتی ہیں اور ہو سکتا ہے ہم کرتے بھی ہوں، لیکن یہ جو ہے آپ کو تو چین کے بارے میں متفکر ہونے کے بجائے
چین کے مسلمانوں کے باقی مسلمانوں کے بارے میں بھی متفکر ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ جو فلسطین کا معاملہ ہے اقوام متحدہ میں پڑا ہے، کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں پڑا ہے، لیبیا کی سوورنٹی ختم کی گئی، لیبیا کی سوورنٹی ختم کی گئی، عراق کی سوورنٹی ختم کی گئی، شام کی سوورنٹی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لبنان کی سوورنٹی ختم کی گئی۔ تو ان کو اس سے جوڑنے کا مقصد واحد یہ تھا کہ چائنا کے بارے میں بھی پاکستان کے وزیر اعظم کوئی ایسی بات کریں اور اس کے بعد پھر اس بات کو لے کے ڈھنڈورا پیٹا جائے، اور ٹارگٹ یہی تھا کہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوں۔ پھر یہاں تک کہ اینکر جو کہ اینکر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لوڈڈ سوال، انہوں نے کہا پھر چائنا آپ کو پیسے دیتا ہے شاید اس لیے آپ کا منہ بند کیا ہوا انہوں نے، اس لیے آپ چین کے خلاف نہیں بولتے۔ تو اس کا جواب وزیر اعظم عمران خان نے ڈائریکٹ تو نہیں دیا، انڈائریکٹ انہوں نے کافی تسلی کروائی۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا افغانستان، میں آہستہ آہستہ سارے بتا رہا ہوں ترتیب سے۔ افغانستان کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں پریشان ہوں کہ امریکہ بغیر کسی سیاسی حل کے جا رہا ہے، اور وہاں یعنی کہ افغانستان میں خانہ جنگی کا امکان ہے، خانہ جنگی کا امکان نہیں، خانہ جنگی ہو چکی ہے بہت زبردست، میں آپ کو سنا چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ اگر طالبان مکمل فتح حاصل کر لیتے ہیں تو پھر بہت زیادہ خون بہے گا، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ملک جو افغانستان کے بعد سب سے زیادہ متاثر ہوگا وہ پاکستان ہوگا، ہمارے لیے سب سے زیادہ تشویش کا باعث ہے، اور امریکہ کے افغانستان سے نکلنے سے پہلے کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا۔ اب یہ افغانستان کے بارے میں، اور افغانستان کے بارے میں مسلسل پاکستان یہ کہہ رہا ہے، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا حل پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے، جنگ نہیں ہے، اور جب جنگ نہیں ہے اور یہ تسلیم کر لیا پاکستان، امریکہ اور افغان طالبان نے، تو پھر اس کے بعد بچتا کیا ہے۔ اب اگلا سوال یہ تھا کہ امریکی فوج اس وقت فضائی حملے کرنے کا سوچ رہی ہے تاکہ طالبان کے خلاف افغان فورسز کو مدد فراہم کرے، کیا آپ امریکی فورسز کو فضائی حملوں کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیں گے؟ انہوں نے کہا جی کہ اب ہم مزید کسی، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اب ہم مزید کسی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن سوال پھر دوبارہ آ گیا، سوال ہے کہ لیکن آپ نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ انہیں فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس بارے میں ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، سوال آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا، ہم اس بات پر بات چیت کریں گے، امریکی افغانستان پر کیوں بمباری کریں گے، جبکہ 20 سال کی بمباری سے کچھ فائدہ نہیں ملا تو اب کیا فائدہ ہوگا۔ اور فوجی اڈے دینے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان اپنی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دے، فوجی اڈے ہم نہیں دیں گے۔ اگلا سوال تھا کہ امریکی CIA کے ڈائریکٹر ولیم جو ہیں وہ غیر اعلانیہ دور پہ پاکستان آئے، تو کیا آپ کی ملاقات ان سے ہوئی؟ انہوں نے یہاں کا ذکر کرتی یوں اشارہ کیا اینکر نے، یعنی جہاں بیٹھے تھے، تو جواب ملا کہ بالکل نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بالکل نہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ کی انتظامیہ کی طرف سے کسی نے ملاقات کی؟ تو انہوں نے کہا بالکل کی، ISI کے چیف نے کی، اور ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور اس بات کی بھی تصدیق کر دی انہوں نے کہ CIA کے چیف سے ملاقات انہوں نے نہیں کی، اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ CIA کے چیف کی ریکویسٹ تھی، ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کریں۔ اب ایک اور ہے اسلاموفوبیا کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں جی۔ اسلاموفوبیا کے بارے میں وہ سوال پوچھا، وہی والا چائنا کے بارے میں، کہ آپ اسلاموفوبیا کے بارے میں بات کرتے ہیں، مغرب کے خلاف ہیں، مگر مغربی چین میں مسلمانوں کے قتل عام پر بالکل خاموش ہیں۔ ہماری جو بھی چین کے ساتھ بات ہوئی ان کے مطابق ایسا نہیں ہے، ہمارے چین کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں وہ بات چیت ہم بند دروازوں کے پیچھے کرتے ہیں، یہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا۔ اور کیا چین کے خلاف اس لیے کچھ نہیں کہتے کہ وہ پاکستان کو پیسے دیتا ہے، وہاں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں؟ تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کی بات پر مطمئن نہیں، کیونکہ ہمارے چائنا سے بات چیت ہوئی اور ایسا نہیں ہے جو کہ امریکہ کہتا ہے ایغور میں جو کچھ آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ آپ کو کسی طرف سے چین میں مسلمانوں کے متعلق کوئی تشویش نہیں؟ سوال پوچھا گیا۔ پھر ہماری چین سے بات چیت ہمیشہ بند دروازوں پہ ہوتی ہے۔
تو وزیر اعظم عمران خان نے کوئی ایسی چیز نہیں دی لوز. آگے اب ایک اور شور شرابہ مچا ہوا جی، اور وہ شور شرابہ ہے کہ خواتین کے بارے میں، خواتین کے لباس کے بارے میں بات کی گئی. وزیر اعظم عمران خان نے بڑی نیچرل بات کی اور بالکل وہ عین فطرت کے مطابق انہوں نے کہا کہ جتنے کم لباس خواتین پہنیں گی اور مرد جو ہیں وہ اتنے زیادہ اس کی طرف اٹریکٹ کریں گے اور مردوں کو اٹریکٹ کریں گی. یہ بات کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ غلط ہے. تو اس لیے انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ پاکستان میں کون سا وہ ہیں نائٹ کلبز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس میں خواتین کے لباس کے بارے میں انہوں نے جو ایک اسلامی کانسیپٹ ہے اور حجاب کا اور ایک شرم و حیا کا وہ بیان کیا. اب اس پہ بہت زیادہ شور و غوغا مچایا ہوا ہے. وہ سوال یہ تھا کہ سوال خواتین کے بارے میں، لباس کے بارے میں، صنفی آزادی کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے بتا دیا. اب اس پہ یہ جو سرخ مافیا ہے، سرخا گروپ، اس پہ بہت زیادہ کر رہا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایسی اس میں کون سی بات کی کہ جس کی وجہ سے ان کو تشویش ہو. تو یہ وزیر اعظم عمران خان کے سارے سوالات اسلاموفوبیا. اور اب ذرا تھوڑا سا کچھ اور میں بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کچھ باتیں کی فرانس کے بارے میں. تو فرانس کے بارے میں بھی پاکستان کا موقف بڑا سخت رہا اور خاص طور پہ فرانس کے صدر نے جو کچھ کیا، جو کچھ حرکتیں کی اسلاموفوبیا کے ضمن میں، اور جو وہاں پہ مذہبی آزادی کہہ رہا ہوں، آزادی اظہار رائے کے نام پہ مسلمانوں کی جو دل آزاری وہاں پہ کی جاتی رہی، ان کو جوتا بھی تھپڑ بھی پڑ چکا ہے. تو اب اس کا ذرا ریئیکشن آپ دیکھ لیں. ریئیکشن یہ آ رہا ہے یہ ساری چیزوں کا. وزیر اعظم عمران خان پاکستان کی لیڈرشپ اس وقت، پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ قابو میں نہیں آ رہی. اب اس کا اثرات، بلیک میلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتائیں گی وہ اب ایک اور سن لیں. وہ یہ ہے کہ فیٹف پاکستان کا نام ابھی تک گرے لسٹ میں رہے گا. یہ خبر آ چکی ہے وائس آف جرمنی اور DW کے توسط سے یہ خبر آ چکی ہے کہ پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ میں رہے گا، گرے لسٹ سے نہیں نکالا جائے گا. اب اس میں کون ہے، کون سا ملک ہے جو یہ سب کام کرے گا؟ 21 جون کو جی یہ پیرس میں اجلاس ہے 4 روزہ، 21 جون سے 25 جون تک یہ جاری رہے گا، اور بلکہ شروع ہو چکا ہے، یوں کہنا چاہیے شروع ہو چکا ہے یہ اجلاس. اور اس میں فرانس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فرانس اس کی مخالفت کرے گا کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکالا جائے، بلکہ فرانس یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا نام فی الحال گرے لسٹ میں رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ جو کچھ بتائی جا رہی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے صدر مملکت دونوں نے بہت ٹف ٹائم دیا فرانس کو پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے بارے میں. جو اسلاموفوبیا کا ایک مرکز بنا ہوا ہے فرانس، اس کے بارے میں آواز اٹھائی. اور حالانکہ اچھا دوسری جانب اس وقت پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ اقدامات کر رہا ہے، فیٹف کے جو ٹارگٹس دیے گئے تھے ان کو اچیو کر رہا ہے. 27 نکات میں سے 26 پورے ہو چکے ہیں. منی لانڈرنگ کے قوانین بن چکے ہیں، اور پھر نہ صرف منی لانڈرنگ کے قانون بن چکے ہیں بلکہ ایک 12 رکنی قومی رابطہ کمیٹی مسلسل اس کو مانیٹر کر رہی ہے، اور اس میں تمام ریگولیٹرز کو چیک کیا جا رہا ہے. اور اس میں کون کون ہیں؟ وزیر خزانہ ہیں، سیکرٹری خزانہ ہیں، امور خارجہ اور داخلہ کے سیکرٹریز ہیں، اور اس میں گورنر اسٹیٹ بینک ہے، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے چیئرمین ہیں، فیڈرل FIA کے DG ہیں، فیڈرل FBR کے ممبر ہیں، اور دیگر اس میں سب کے سب شامل ہیں جو کہ یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں. اور لیکن ہو کیا رہا ہے، اس کو اب عالمی سیاست کے تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے. اور ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کو اب بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور پولیٹیکلی بلیک میلنگ کی جا رہی ہے تنگ کرنے کے لیے کہ جناب ایسا نہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا.
اور اس میں اس کا یہ ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس لسٹ میں فیصلہ کس نے کرنا ہے، تو فیصلہ ہے انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ ہے، ICRG کہتے ہیں اس کو، اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور اس میں کون کون لوگ ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن یہ بلیک میلنگ کا ایک حربہ کہا جا رہا ہے، اور وہ حربہ پاکستان بھی سمجھ چکا ہے، اور اب پاکستان کو بھی اتنی فکر نہیں ہے کیونکہ پاکستان کو ابھی بلیک لسٹ میں نہیں ڈال سکتے۔ اب ایک اور بات بھی ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو، اس میں جی کشمیر کے بارے میں سوال پوچھا گیا، وہ بڑا مزیدار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا جی کہ میں دنیا میں دیکھتا ہوں کہ فلسطین، لیبیا، صومالیہ، شام، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، تو کیا میں ہر چیز کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہوں؟ میں اپنی سرحد پر اور اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر توجہ دوں گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، مغربی دنیا میں یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں تھا، کہیں زیادہ متعلقہ ہے ایغوروں کے ساتھ، شاید جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں 1 لاکھ کشمیری جاں بحق ہو چکے ہیں، مقبوضہ وادی ایک کھلی جیل میں تبدیل ہو چکی ہے، اور پھر یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ منافقت ہے، یہ جو کچھ مغرب اور عالمی طاقتیں کر رہی ہیں یہ منافقت ہے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ وہ ان چیزوں پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں جن سے ملک اور اس کی سرحدوں کا تعلق ہے۔ 1 لاکھ کشمیریوں کا مرنا میرے لیے زیادہ تشویش کا باعث ہے، کیوں؟ آدھا کشمیر پاکستان میں ہے، کیونکہ آدھا کشمیر پاکستان میں ہے۔ مسلم ریاستوں کے رہنماؤں کو اسلاموفوبیا کے خلاف متحد ہونے کے لیے ارسال کردہ خط کے بارے میں بھی وزیر اعظم نے کہا کہ اسلامی دنیا اور مغربی معاشروں کے درمیان رابطوں کا بڑا فقدان ہے۔ یہ 9/11 کے بعد ہوا جب اسلامی دہشت گردی کا لفظ استعمال ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسلامی دہشت گردی جس لمحے کہتے ہیں مغرب کا عام آدمی سمجھتا ہے کہ ایسا کچھ مذہب میں ہے جو دہشت گردی کا باعث بنتا ہے، جبکہ 9/11 کے بعد جب کہیں کسی دہشت گرد حملے میں مسلمان ہوتا دنیا بھر کے 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر افغانستان کے بارے میں وہ انہوں نے تفصیلی موقف پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پھر وہی غلطی کی جا رہی ہے جو آج سے 25-30 سال پہلے رشیا جنگ کے بعد کی تھی۔ تو یہ وہ سوالات اور CIA چیف کے بارے میں بتا چکا ہوں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان سے ایک بات پوچھی گئی، اور وہ بات یہ پوچھی گئی کہ جناب آپ کی صدر جو بائیڈن سے بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ جب بائیڈن کے پاس بات ٹائم ہوگا تو مجھے کال کر لیں گے، اور لگتا یہ ہے کہ بائیڈن کے ترجیحات فی الحال کچھ اور ہیں۔ تو یہ ایک ٹانٹ بھی کیا انہوں نے، کیونکہ امریکی وزیر خارجہ نے بات کر کے اور گونگلوں سے مٹی ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن بات نہیں بنی، اور وزیر اعظم نے بات نہیں کی تھی۔ اس کے بعد اگلا جی اسامہ بن لادن کے بارے میں کہ وہ کیا ہیں، مرنے کے بعد ان کا سٹیٹس کیا ہے، وہ شہید ہیں نہیں ہیں، یہ ہے۔ اور یہی سوال خواہ شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا گیا، تو شاہ محمود قریشی نے، افغان چینل تھا، تو اسامہ بن لادن شہید ہے یا نہیں ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کا درجہ اس وقت کیا ہے۔ یہ ہمارے کرنے کا، پوچھنے کا، بتانے کا کام نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ اسامہ بن لادن جو اور جتنے بھی افغان لیڈرز تھے، کمانڈرز تھے جو رشیا کے اگینسٹ لڑ رہے تھے، وہ سب امریکہ کے ہیرو تھے، اور امریکہ، واشنگٹن، نیو یارک میں ان کا ریڈ کارپٹ پہ استقبال کیا جاتا تھا، اور حقانی نیٹ ورک ہو یا کوئی اور ہو، وہ سب کے سب امریکہ، اور یہ خود ہیلری کلنٹن امریکہ کی وزیر خارجہ وہ خود بتا چکی ہیں کہ ان کو امریکہ اس وقت فنڈ کر رہا تھا، اور CIA نے یہ سارا پلان کیا تھا، اور ان کو وہاں سے لے کے آئے تھے، سب کچھ دیا جا رہا تھا، اسلحہ بھی دیا جا رہا تھا، ڈالر بھی دیے جا رہے تھے۔ لیکن جب سوویت یونین ٹوٹ گیا، یہ ہیلری کلنٹن کے الفاظ ہیں، جب سوویت یونین ٹوٹ گیا، جب مطلب نکل گیا، تو پھر امریکہ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور امریکہ پاکستان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، ISI کو، افواج پاکستان کو، سب کو اس کے حال پہ چھوڑا۔
اور یہ پالیسی درست نہیں تھی، اور اب بھی 30 سال کے بعد پھر وہی پالیسی اب اختیار کی جا رہی ہے کہ وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہو سکا اور اس کا ملبہ پاکستان پہ پھینکا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جناب اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ اسامہ شہید ہے یا نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ اس کی ہسٹری دیکھی جائے کہ پہلے 25 سال 20 سال ان کا سٹیٹس کیا تھا امریکی ذرائع ابلاغ، امریکی اعلیٰ ترین عہدیداروں، پینٹاگون میں، وائٹ ہاؤس میں، ان سب کا، اور پھر اس کے بعد یہ سٹیٹس کیسے چینج ہوا، کس نے کیا۔ تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں ایک نیریٹو، دوسرے وقت میں دوسرا نیریٹو، کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ بدل چکی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے انقلاب آ چکا ہے، انفارمیشن کا انقلاب، اور اسی لیے اب یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، جتنے بھی سماجی رابطہ کی ویب سائٹس ہیں، ٹک ٹاک، یہ اب ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندوق بنائی جائے تو وہ بندوق صرف بنانے والا ہی اس کو فائدہ دے گی۔ وہ بندوق جس کے ہاتھ میں بھی آئے گی، وہ بندوق وہ جس کے ہاتھ میں آئے گی پھر وہ اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرے گا، اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندوق جس نے بنائی ہو اسی بندوق سے دوسرا شخص نشانہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے عالمی طاقتوں کو بھی، اور اب میرا خیال ہے معاملات کافی آگے بڑھ چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔